پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جمعۃ المبارک 11 ربیع الثانی 1442 ہجری ہے، بمطابق 27 نومبر 2020۔ آج کی گفتگو میں ہم سفارتی محاذ پر جنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ چند دن ہوئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں چند ہفتے ہوئے، یو اے کی جانب سے گولڈن ویزے کے اجراء کو پاکستان میں بہت سراہا گیا، لیکن اب خطے کی بدلتی صورتحال، جہاں یو اے اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں، ہمیں اس کڑوے سچ کو بحیثیت قوم کے مان لینا چاہیے کہ خارجہ محاذ پر کسی بھی ملک کا کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے قومی مفادات ہی اصل ہوتے ہیں اور مستقل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوست و دشمن بدلتے رہتے ہیں۔ خطے میں بدلتی صورتحال کے حوالے سے ایک بڑی خبر اسرائیلی وزیر اعظم کا مبینہ حالیہ دورہ سعودی عرب ہے، جس کا ساری عالمی میڈیا میں ذکر ہے، تاہم سعودی عرب تو اس کا انکاری ہے اور اسے تردید جاری کرتی ہے۔ پاکستانی عوام کی اس بات پر، یعنی اسرائیلی مخالفت کی بڑی وجہ فلسطینیوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک ہے۔ جن لوگوں کو دلچسپی ہو، قائد اعظم کا فرمان جو کہ پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ ہے، 25 نومبر اور 25 مئی اور 8 نومبر 1942 کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھ لیں۔ پاکستان نے اپنا نظریاتی تشخص برقرار رکھنے کے لیے عرب دنیا کی طرف دیکھنا شروع کیا، شروع ہی میں سے، جب سر جنگ کے زمانے میں جنگ عظیم دوم کے دو اتحادی ممالک امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے کے کٹر مخالف بن گئے۔ پہلے وہ دوست تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، اور عرب ممالک جو ہیں وہ ان کی اکثریت سوویت بلاک میں شامل تھی، جبکہ 4 ملک یعنی سعودی عرب، ایران، اسرائیل اور پاکستان امریکی کیمپ میں شامل تھے، سیٹو سینٹو سے لے کر۔ امریکہ کے اتحادی ہونے کے باوجود یہ بات عام ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب اسرائیل کے وجود سے انکاری رہے۔ عرب ممالک کی جب اسرائیل سے جنگ چھڑی تو پاکستان نے فلسطینی کاز کی خاطر عربوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس طرح سفارتی محاذ پر پاکستان کا درینہ موقف عرب ممالک سے ہمیشہ ہم آہنگ رہا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے پریشر کے باوجود آج بھی وزیر اعظم عمران خان کے اسرائیل کے حوالے سے بیانات ہماری فلسطین کے ساتھ جذباتی وابستگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ Prime Minister Khan in an interview recently had said, "Our stand about Israel is very clear. It's the same that the founder of the nation, Qaid Azam, had. We cannot recognize Israel until Palestinians get their right, which should be in line with the two-state solution." تاہم حالیہ دنوں میں زمینی حقائق تیزی سے بدل رہے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ نکسن ڈاکٹرائن کے تحت سعودی عرب ایران رضا شاہ پہلوی کا دور ہوتا تھا، کو سپر پاور امریکہ کے خطے میں مفادات کے تحفظ کے لیے ٹوین پلرز یعنی جڑواں ستون کا درجہ حاصل تھا۔ خطے میں اسرائیل کا قریبی اتحاد ایران تھا، تاہم پھر وقت کا پہیہ گھوما اور آج اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایران امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور بعض عرب ممالک ایران کو خطرہ گردانتے ہوئے ازلی دشمن اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اس طرح ماضی میں اسرائیل اور ترکی کے قریبی تعلقات پر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہے ہیں، لیکن اب ان کا رخ بدل چکا ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں ہمیشہ سے سعودی عرب اور یو اے اور دیگر عرب ممالک کا حمایتی رہا ہے۔ اس خطے کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے پاکستانیوں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے۔ اسے وقت کی ستم ظریفی کہا جا سکتا ہے۔ بعض ممالک کی قربانیوں کو ٹھکراتے ہوئے، بعض ممالک پاکستان کی قربانیوں کو ٹھکراتے ہوئے اسرائیل اور بھارت کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ سعودی عرب آج بھی ہمارا قابل اعتماد دوست ہے، جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ یمن کے معاملے میں پاکستان کا کردار آپ سب کے سامنے ہے۔ تاہم پاکستان، چین اور روس کا اشتراک قابل تعریف ہے، خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے۔ اگر افغانستان اور ایران بھی مکمل طور پر آن بورڈ ہو جائیں تو ترکی کے تعاون سے یورپ کے ساتھ سستی تجارت کی راہیں کھل سکتی ہیں اور اس خطے میں ترقی میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ من حیث القوم ہمیشہ ترقی اور امن کی بات کرنی چاہیے۔ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کے تحت اپنے سفارتی فیصلے کرے، لیکن ہمارے کچھ حلقوں کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ طور پر تنقید کی گئی۔ ان مشکل حالات میں میں تو یہی کہوں گا کہ برداشت، رواداری اور سفارتی آداب کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے محض نفرتیں پھیلا کر بالآخر اس کا خمیازہ تو پوری پاکستانی قوم کو ہی بھگتنا پڑے گا۔
غیر ضروری بیانات کے بجائے ضمنی حقائق پر نظر رکھنی چاہیے۔ پاکستان کو ویزوں کے اجراء میں ناکامی ہو، قرض کا ادائیگی ہو یا ادھار تیل کے معاملات ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان پر یا سفری پابندیاں ہوں، ہمیں ایسی حکمت عملی اپنانی ہے کہ ہمیں ان سب دکھوں تکلیفوں سے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی قوم کو بچانا ہے۔ وقت آ گیا کہ ہم جوش و جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں کہ پاکستان کو نہایت حکمت اور دانائی سے سفارتی محاذ پر اپنی جنگ کس طرح لڑ رہی ہیں۔ تو آخر پر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، لیکن سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل یعنی آئیکن کا جو بیل آئیکن جو ہے یعنی گھنٹی کا بٹن اسے دبا دیں۔ آخر پر میری طرف سے آپ کے لیے مخلصانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔